نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم. میرا حال ایاک نعبد میرا قال ایاک نستعین. میرا حال ایاک نعبد میرا قال ایاک نستعین. میری ذات ہی میرا آسرا ہے، تیرا ہاتھ ہی میری لاج ہے. معزز و مکرم میرے مہمانان کرام اور معزز و مکرم میرے طالب علم ساتھیوں، مشفق اساتذہ کرام اور حکم حضرات، میں آج آپ حضرات کے سامنے طالب علم کی تاریخ بیان کروں گا اور آج اپنی پوری تقریر میں صرف ایک ہی بات بتاؤں گا: طالب علم کون تھا، کون ہے اور کون رہے گا. طالب علم کون ہوتا ہے اور کس کو طالب علم کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسجد و مدرسے کی چار دیواری میں سر پر ٹوپی رکھے ہوئے، چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، کمپیوٹر نہیں آتا، ایسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے تاریک ذہن لوگ ہیں کہ اپنی اماں اپنی بہنوں کو بغیر کرتے کے بغیر کپڑوں کے بازار لے کر نہیں جاتے. اذان دینا ان کا کام، امامت کرنا ان کا کام، ان کی دوڑ مسجد تک ہے، اس سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا. یہ لوگ ترقی نہیں چاہتے، یہ لوگ ملک کو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہونے دیتے. یہ فتنہ پرست لوگ ہیں، یہ دین کے نام پر چندہ کماتے ہیں، چندہ بٹورتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں. یہ وہ نقشہ ہے طالب علم کا جو انگریز اپنے شاگردوں کو سکھا کے گیا تھا، اپنے لوگوں کو بتا کے گیا تھا. یہ طالب علم کی وہ شکل و صورت ہے جو آج ہم مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھی ہے. جسے کہا جائے تم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو، وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے پہلے اسے سمجھ بوجھ آنے دو، اسے دکان اور کاروبار کا علم ہونے دو، اسے تھوڑی بہت انگریزی سیکھ لینے دو، میں اسے مدرسے میں بھیج کر بیکار نہیں بنانا چاہتا. یہ طالب علم کی وہ شکل تھی جو انگریز نے بتائی، جو یہودیوں نے بتائی، دوسرے لوگوں نے بتائی، ہمارے مسلمانوں نے بھی اعتماد کر لیا. اسی لیے آج اسکول اور کالج اور یونیورسٹی والے مدرسے کے طلبا سے ڈرتے ہیں، وہ ان کی شکل و صورت دیکھ کر ان پر ہول طاری ہوتا ہے، وہ انہیں کوئی دوسری مخلوق سمجھتے ہیں. مسلمانوں، میں تمہیں طالب علم کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک خود ادنا سا طالب علم ہوں. ہمیں طالب علم کی تاریخ جاننی ہے، اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. مکہ کی سملہ آبادی کی طرف جانا ہوگا جہاں اس زمانے میں ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا. اس وقت دار ارقم میں پہلا مدرسہ قائم ہو چکا تھا. اس مدرسے کے شاگرد کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے. اسی مدرسے میں زید بن حارث پڑھا کرتے تھے. اسی مدرسے میں آ کر حضرت حمزہ نے سبق لیا تھا. اسی مدرسے میں آ کر صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا. مسلمانوں، ابو جہل نے کہا بند کر دو یہ مدرسہ، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن نہیں سن
میرے طالب علم بھائیوں، اپنے مدرسے کی بنیاد کو یاد رکھنا۔ تمہارا مدرسہ مکہ سے اجاڑا گیا تو مدینہ میں جا کر آباد ہو گیا، پھر تمہارے مدینہ والے مدرسے پر انگلیاں اٹھی تو تم نے بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر تم بدر کے میدان سے واپس آ گئے، تم نے مدرسہ نہیں چھوڑا۔ یہ جو آج حدثنا کی خوشبودار آوازیں لگ رہی ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مدرسے بند نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے نبی کی اداؤں کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی شکل و صورت کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کے کردار کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی گفتار کو یاد رکھا ہے، خدا کی قسم ہم نے نبی کی مصباح کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی تلوار کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی جنگی ٹوپی کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کے جسم پر لگنے والے زخموں کو یاد رکھا ہے، ہم اس خون کو بھی نہیں بھولے جو نبی کے جسم سے دین کی خاطر بہایا گیا ہے۔ اس دین اور علم کی حفاظت کے لیے دنیا والوں، طالب علموں نے جن سمندروں کو پار کیا ہے، جن امتحانات کو پاس کیا ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مدرسہ مکہ سے چلا تھا، پھر مدینہ کی طرف منتقل ہوا، وہاں سے یہ مدرسہ اس طائف میں جا کر پہنچا جہاں مدرسہ کھولنے نہ دیا گیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے مسجد سنبھالی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں طالب علموں کو حکم دیا گیا تمہیں روم پر چڑھائی کرنی ہے، انہوں نے آ کر روم پر چڑھائی کی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں طالب علموں کو حکم دیا گیا تمہیں فارس پر چڑھائی کرنی ہے، انہوں نے آ کر فارس پر چڑھائی کی۔ عثمان غنی کے زمانے میں یہ مدرسہ منتقل ہوا، پھر میرے یارو حضرت علی المرتضیٰ نے اس مدرسے کو مدینہ سے لے جا کر اس کو میں آباد کیا جہاں مدرسہ کھولنے نہ دیا گیا تھا۔ وہاں کے حکمران عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نخعی کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی رحمت ہو اس کوفہ کی سرزمین پر جہاں سے ایک طالب علم نکلتا ہے جس کو پوری دنیا امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرکزہ کے نام سے جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سبق میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، جہاد بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد پیدا ہوتے ہیں، ایک طرف امام محمد رحمت اللہ علیہ بیٹھتے ہیں، دوسری طرف امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیٹھتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے قلم تھام کر امت کو کتابیں لکھ کر دی جن میں دین کے مسائل تھے، جہاں پر امت کو مسائل کی ضرورت تھی۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو معلوم تھا مسلمان دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، سود اور ٹیکس دینے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے ایسے قوانین مرتب کیے جو آج بھی اسلامی ممالک میں نافذ ہیں۔ پھر اسی مدرسے کے شاگرد صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں۔ میرے طالب علم بھائیوں، وہ بیت المقدس پہنچا تھا، پھر وہی مدرسہ ہندوستان میں ایک انار کے درخت کے نیچے قائم کیا گیا۔ اس مدرسے کو پوری دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ اسی مدرسے کے جیالے آج پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کر کے یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے نہ مدرسہ بولا ہے اور نہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی طالب علم بولا ہے۔ میرے طالب علم بھائیوں، میں اس مدرسے کی تابناک تاریخ جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اے طالب علموں، تم نے ہی مارکہ بدر لڑا تھا، تم نے ہی مارکہ احد لڑا تھا، تمہاری